کا اسلامیات کا پیپر کا ورژن نمبر 3 آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. کس کا؟ اسلامیات 8ویں کلاس کا کیس کے ساتھ اس کا آپ کا یہ میں 8ویں کلاس کا ورژن نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے. پہلے 2 ورژن ویری امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے لازمی سے دیکھنے. وہ آپ کو کیسے ملیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹڈی ود عدنان یوٹیوب چینل. جیسے ہی آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے اسٹڈی ود عدنان تو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. جیسے آپ اس کو اوپن کرنے ویڈیوز میں جانا ہے، اوپن کرنے کے بعد ویڈیوز میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ورژن نمبر 1 اپلوڈ. ورژن نمبر 1 کہاں پر ہے آپ کا؟ ورژن نمبر 1 یہ رہا. ٹھیک ہے، یہ اسلامیات کا ورژن نمبر 1 ہے. ویری امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھا تو اس کو آپ نے لازمی سے دیکھنا. اور یہ اوپر آپ کی ورژن نمبر 2 ہے. ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لازمی سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ورژن نمبر 3 ہے. جو ان 3 ورژن کو کر لے گا وہ گارنٹی ہے کہ اس کے 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے. صرف ان 3 ورژن سے. جو 6 ورژن کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا. لیکن 3 ورژن تو لازمی سے کرنی ہے. 3 ورژن سے جو ہے آپ کے 80 سے زیادہ نمبر آئیں گے، 100 بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا 80 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، مطلب کہ 100 بھی آپ کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل گارنٹی ہو کہ 100 میں سے 100 آئیں تو پھر آپ کو 6 ورژن کرنے ہوں گے. نہیں تو 3 ورژن سے آپ کے 80 سے زیادہ آ جائیں گے، 80 سے زیادہ 100 بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. ورژن نمبر 2 پہلے آپ نے لازمی سے دیکھیں. اگر آپ نے وہ ورژن نہیں دیکھا تو یہ ورژن آپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے 2 ورژن دیکھیں گے، پھر یہ تیسرا کریں گے، ترتیب کے ساتھ کریں گے، تو پھر یہ آپ کو فل بٹا فل آپ کے مارکس آئیں گے، نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے ہم کرتے ہیں سٹارٹ اس کی کیز کی طرف. تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس. پہلا سوال ہے کہ سبحان اللہ ہی کے لغوی معنی ہے اللہ پاک ہے. یہ پچھلے ورژن میں بھی بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بس آپ کے لیے پہلا ورژن نئی چیز ہوتی، بعد میں باقی ورژن سب آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ 80% سے زیادہ آپ کا پہلے ورژن سے ہی آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے صرف پاس ہونا ہے وہ صرف پہلا ورژن بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے مختلف شخص بھی صدقہ کر سکتا ہے. جو 100 میں سے 100 نمبر لینا چاہتا ہے وہ 3 ورژن تو لازمی کرے. تو سوال نمبر 2 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ پہلے کا کیا تھا؟ بی. دوسرا بھی آنسر ہمارے پاس بی آ گیا. اچھی بات کہہ کر. ٹھیک ہے، کہ مفلس شخص بھی صدقہ کر سکتا ہے. جو مفلس شخص ہوتا ہے نا وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے. اچھی بات کہہ کر. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ ہمیں دعا شروع کرنی چاہیے حمد و ثنا سے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کا کیا آ گیا ہمارے پاس؟ اے آ گیا حمد و ثنا سے. اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 ہے حدیث مبارک کے مطابق رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے. سوال نمبر 4 ہے، اس کا ہمارے پاس آنسر آ گیا بی صلہ رحمی. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس. یہ ابھی تک یہ 4 کے 4 MCQs پچھلے 2 ورژن میں آ چکے ہیں. مجھے ابھی تک یہ یاد ہو گئے، میں نے آپ کو کروائے ہیں. جب آپ خود ہی یاد کرتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے. جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، ایک بہت دیر تک آپ کو یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. سوال نمبر 5 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا سی قبر. اس کے بعد بچے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے عذاب کا خوف رکھتے ہیں میں تعریف کی گئی ہے. سوال نمبر 6 اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا سی کشت الہی رکھنے والوں کی. بہت سوال نمبر 7 ہے کہ سحری پیداوار کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں عشر. ٹھیک ہے، عشر. سوال نمبر 8 ہے عورتوں کے پردے کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا احترام قرار دیا گیا. سوال نمبر 8 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس کیا گیا 7ویں کا بی ہے
8ویں کا سی دیکھ رہے ہیں، 7ویں کا بی، 8ویں کا سی آ گیا، ان کا عام لباس، ٹھیک ہے، 8ویں کا کیا آ گیا، سی آ گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 اجتماعی مساوات کی سب سے بڑی مثال ہے حج۔ سوال نمبر 10 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سبق ملتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے افضل جہاد۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے کہ خیبر مسلمانوں کے مد مقابل تھے۔ یہ سوال نمبر 11 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، ڈی آ گیا، یہودی۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 11 ہے، اس کا آنسر یہ کیا آ گیا، ڈی آ گیا۔ سوال نمبر 12 ہے شام اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کی عسکری داغ بیٹھ گئی مکہ موعظہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 کا کیا ہے، اے آ گیا۔ یہ سارے کچھ نیا نہیں ہے، یہ پہلے ہی 2 ورژن میں سے سارا کچھ ہے، ٹھیک۔ یہ ایک ایم سی کیوز یہاں پر یہ آپ کا نیا تھا، یہ سوال نمبر 5 والا، باقی سارے وہی۔ سوال نمبر 13 ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف اگر اچھی طرح 2 ورژن کر لیں تو پھر بھی آپ کے 100 میں سے 100 آئیں گے، کیونکہ سارے تو کچھ سونی 2 ورژن میں سے آ رہا ہے۔ ذات اس کے ساتھ مخصوص عادات اور صفات کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 13 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا، سوال نمبر 13 کا آنسر یہ بی آگے خصائص۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرمائے۔ سوال نمبر 14 ہے اچھا اب کچھ نہیں آ رہے ہیں تو 3 ورژن کریں، میں بار بار کہتا ہوں کہ جو 3 ورژن کر لے گا اس کے 100 میں سے 100 آئیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ تو 2 قرآن تو بس تھوڑا سا کچھ نہیں آپ کو کرنا ہوگا، تو 3 ورژن تو لازمی سے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے، 3 ورژنز۔ اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس سوال نمبر 14، اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا، 14 کا یہ آ گیا سورۃ الاحزاب میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 کا کیا آنسر ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 15 کا آنسر ہمارے پاس آ گیا بی، کہ کسی بھی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں مساوات اور برابری، یہ دیکھیں 15 کا بی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 لوگوں کو قابل تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر ذمہ داریاں دینا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، 16 کا کیا آنسر آ گیا، بی آ گیا عدل۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 17 ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 17 کا کیا آنسر ہمارے پاس، 17 کا آ گیا سی آ گیا حسن سن۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 شریعت کی روشنی میں حرص و طمع سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سوال نمبر 18 کا کیا آ گیا، سوال نمبر 18 کا ڈی آ گیا قناعت کی۔ اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس 19 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 2 انگلیوں کی مثال سے اپنے قرب کی ضمانت دی۔ سوال نمبر 19 ہے، اس کا ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ آ گیا یتیم کی کفالت کرنے والوں کو۔ اس کے پاس سوال نمبر 20 ہے حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن انبیاء شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا امانت دار تاجر۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے حضرت سیفہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلے سے تھا، تو سوال نمبر 20 کا اے ہے، سوال نمبر 21 کا بھی اے ہے بنو نذیر، بنو نذیر۔ اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا حضرت سعد۔ 22 کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، 22 کا بی ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 23 شیخانہ النبی لقب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس 23 کا کیا آ گیا، اے آ گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 24 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی موعظے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 24 ہے، اس کا کیا آنسر آ گیا، یہ 24 کا بی آ گیا بکری کے خشک تھنوں کا دودھ سے لبریز ہونا۔ سوال نمبر 3 ورژن آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں، کم از کم 3 ورژن، زیادہ سے زیادہ 6 کر لیں، 5 کر لیں، 4 کر لیں، لیکن 3 تو لازمی کرنی ہے، بالکل آسان ہے۔
تمام پیپر کے ورژنس ہوتے ہیں، بس پہلا ہی آپ کے لیے نیا ہوتا ہے، باقی ہر ورژن میں دو سوال ہی نئے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25 آ گیا سیم، سوال نمبر 25 ہے ہمارے پاس، اس کا کیا آنسر آ گیا؟ اے آ گیا آغاز اسلام میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 26، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 26 کے آنسر آ گیا ہمارے پاس، سوال نمبر 26 کا آنسر اے آ گیا شمس الدین۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سوال نمبر 27 آ گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے مجموعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 27 کا کیا آنسر آ گیا ہمارے پاس؟ سی آ گیا انیس۔ سوال نمبر 28 ہے، سوال نمبر 28 کا آنسر کیا آ گیا ہمارے پاس؟ سوال نمبر 28 کا آنسر اے آ گیا قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 آ گیا، سوال نمبر 29 کا جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ اے ہے، سادگی کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا محل کو چھوڑ کر جھونپڑی میں رہنا ہمیں درس دیتا ہے سادگی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 30 ہے، مسلم فاتحین کی فتوحات سے سبق ملتا ہے کہ معاشرے میں نظام قائم کیا جائے۔ سوال نمبر 30 کا آنسر یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ اے عدل و انصاف کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 31، امت مسلمہ کی بہترین ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سی۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 32 ہے، اسلام میں تبلیغ کے لیے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 32 کا کیا آنسر آ گیا؟ اے آ گیا عمدہ نصیحت کو۔ اس کے بعد یہ حصہ دو انشائیہ سوالات ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کیا ہے، سوال نمبر 33 ہمارے پاس آ گیا، یہ آپ کا سارا جو ہے نا انشائیہ سوالات ہے، یہ انسان سے کیا مراد ہے پچھلے ورژن میں سارا کچھ، یہ 2-3 ہے نئے سوال، تو یہ دیکھیں یہ بھی نیو ہے، تو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ والا ورژن آ گیا تیسرا تو پھر اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا کم از کم 3 ورژن لازمین سے کریں۔ تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اب ان کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ بالکل اسی سے ایک لائن کے سوال ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں کہ آخرت لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یہ نمونے کا جواب آ گیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد یہ سوال ہے، اور یہ اس کا سوال ہے قیامت کے دن اعمال کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ نمونے کے جواب کی ایک مثال ہے، قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا جس موازین کہا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ جہنم ایک پل نصب کیا جائے گا جسے حدیث مبارک میں جہنم کا پل کہا گیا ہے، ہر انسان نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے، زیادہ نیکیوں والے پل سے گزر جائیں گے، زیادہ برائیوں والے پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سوال کا جواب۔ نیکسٹ سوال ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات لکھیں۔ نمونے کے جواب کی مثال ہے، عقیدہ آخرت کا یقین نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد استحسان سے کیا مراد ہے؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا استحسان کہلاتا ہے۔ استحسان کی اہمیت کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت نہ لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آپ کا سوال آ گیا، اور یہ کیا آپ کا کیا
نمونے کا جواب آ گیا ہے۔ نیکسٹ یہ آپ کا سوال ہے، یہ آپ کا نمونے کا جواب آ گیا، یہ آپ کا سوال ہے، یہ کیا آ گیا، نمونے کا جواب آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، یہ آپ کا کیا کہ نمونے کا جواب آ گیا، اوکے ہو گیا۔ تو چھبو ماچھی یاد ہے کیا آپ کو؟ نہیں تو چھبو ماچھی تو بتائیں وہ ہے کون، یہ سوال ہوئی ہے تو جواب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ سوال ہے، یہ نیچے کیا آپ کا سارا جواب آ گیا۔ اب یہ چھبو ماچھی نہیں ہے، یہ سوال جو جواب بتا رہا ہوں آپ کو، بار بار چھبو ماچھی کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ آپ کا نمونے کا جواب آ گیا ہے، اور یہ کیا آپ کا گیا آنسر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے کہ نہیں ٹھیک؟ پرنٹ میڈیا سے کیا مراد ہے؟ پرنٹ میڈیا سے مراد کتابیں، اخبارات، وسائل ہیں، ٹھیک ہے، جو پرنٹ کر دیتے ہیں پرنٹر سے، مطلب کہ کمپیوٹر میں کچھ لکھا ہو وہ بار کاغذ پر آ جائے، چاہے وہ کتابیں، اخبارات، کہانیاں ہیں، رسالے، وہ پرنٹ میڈیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ آپ کا کیا موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کن تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ آپ کا آگیا جواب سوال کا، ذرائع ابلاغ کی اہمیت تحریر کریں، یہ کیا آپ کا آگیا اہمیت تحریر ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا، یہ تھا ورژن نمبر 3۔ ملتے ہیں نیکسٹ 6 کے 6 ورژن میں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اللہ حافظ۔